جامعہ اہل حدیث لاہور پاکستان میں علوم دینیہ کی تعلیم و ترویج کا مرکز۔ ایک بات جو ضروری میں کہنا چاہتا ہوں، شاید پھر موقع نہ ملے، اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی مخلوق پیدا کی ہے، 3 قسم کی، ساری مخلوق جتنی ہے وہ 3 ہی قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جن کو عقل دی ہے خواہش نہیں لگائی، وہ فرشتے ہیں۔ ایک وہ ہے مخلوق کہ عقل نے دی خواہش لگائی ہے، جہاں صرف عقل ہوگی وہاں شریعت نہیں آئے گی، جہاں صرف خواہش ہوگی وہاں شریعت نہیں آئے گی۔ انسان ایسی مخلوق ہے کہ اس کو عقل بھی دی اور خواہش بھی، سمجھنا آپ، اس کو عقل بھی دی، بڑی مختصر سی بات کہتا ہوں اور یاد رکھنے کی بات ہے، عقل بھی دی خواہش بھی لگائی، اتنی سی بات ہے۔ ساری کانفرنس کیا ہے، ہمارے جلسے کیا ہیں، ہمارے واعظ کیا ہیں، ہماری تقریریں کیا ہیں، ہمارے یہ سارے کچھ سلسلے کیا ہیں تبلیغ کے؟ بھائیو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دی خواہش بھی دی۔ یہ اللہ کا تابع دار ولی بننا چاہتا ہے، حکم ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں عقل دی ہے، عقل کو جاری کرو، عقل سے سمجھو، عقل سے کام لو، اسی طرح اپنی خواہش پوری کرو۔ میں اللہ فرماتا ہے خواہش سے روکتا نہیں ہوں، لیکن اپنی عقل کو اور اپنی خواہش کو کس کے تابع کر دو؟ محمد رسول اللہ کے تابع کر دو۔ آپ کی عقل اور آپ کی خواہش اگر رسول اللہ کے تابع ہو جائے گی، آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے، آپ نیک ہو جائیں گے۔ آپ اپنی مرضی سے اللہ کے رسول کے حکم میں دخل نہیں دے سکتے۔ ہر انسان کے کلام پر عقل فیصلہ کر سکتی ہے، اس نے کیا کہا، کیسے کہا، کہاں سے کہا۔ آپ یہاں سے عقل چلا کے چلے چلے ابو بکر صدیق تک، جب آئے گا دربار محمد وہاں عقل ختم ہو جائے گی، وہ عقل نہیں اپنا کام کرے گی۔ اگر وہ عقل چلائی تو یاد رکھو پھر ایمان نہیں رہے گا۔ عقل تمہاری نبوت پر حاکم نہیں، نبوت عقل پر حاکم ہے۔ اور میں اس کے لیے مثالیں بہت سی رکھتا ہوں، جانتا ہوں، کیونکہ میری زندگی ساری مناظرے میں گزری ہے، آج تک مناظرے میں، اور اب بھی اگر کوئی خواہش کرے کسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے تو عبدالقادر آج بھی حاضر ہے، انکار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو، میرے اصل میں کمزوری اس لیے کہ میرے بھائی 1 مہینہ ہوا فوت ہوئے، چھوٹے بھائی، یہ تو اس لیے لکھا تھا، کہا تھا کہ آپ تشریف لائیے۔ میں نے کہا چلو مسلمان جو میرے بھائی وہاں رہتے ہیں ان سے ملاقات ہو جائے گی، چنانچہ الحمدللہ ملاقات ہوگی۔ میں پہلی بار یہاں آیا ہوں، اگر کوئی شخص مسئلہ حدیث کے کسی مسئلے پر کوئی غبار سمجھتا ہے وہ میرے پاس تشریف لائے، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دماغ درست کر دوں گا اور انشاءاللہ اس کی مشکل حل ہو جائے گی انشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہے۔ اور جب میں نے یہ کہا کہ 3 قسم کی مخلوق ہے، آپ نبی کے حکم کے سامنے نہ عقل دوڑا سکتے ہیں نہ اپنی بات کر سکتے ہیں جہاں نبی کہہ دے، کیونکہ نبوت حاکم ہے عقل پر، عقل نبوت پر حاکم نہیں ہے۔ مجھے ایک آریہ کہتا ہے کہ جی ہم تو وہ بات مانیں گے جو عقل میں آ جائے۔ میں نے کہا پنڈت جی آپ تنگ ہوں گے، بغیر عقل کے بھی ماننا پڑے گا کچھ نہ کچھ۔ کہتا نہیں، جو عقل میں آ مانیں گے۔ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا پنڈت جی یہ جسم اور روح 2 چیزوں سے انسان مرکب ہے نا، تو روح اندر ہے انسان کے، روح کی حقیقت بتائیے کیا ہے، عقل سے سمجھائیے کہ روح کیا چیز ہے۔ میں نے گلاب کا پھول پکڑا، گلدستے میں تھا، میں نے کہا پنڈت جی آپ کہتے ہیں کہ میں وہ مانوں گا جو عقل میں آئے، عقل کے بغیر میں نہیں مانوں گا۔ میں نے کہا یہ بتائیے عقل سے یہ گلاب کا پھول سرخ ہے یا کالا؟ تو کہتا سرخ۔ میں نے کہا عقل سے سمجھائیے، دیکھنا عقل تو نہیں نا، سننا عقل تو نہیں، چکھنا عقل تو نہیں، چھونا عقل تو نہیں نا، یہ تو حواس ہم سے الگ ہے، عقل الگ چیز ہے۔ میں نے کہا عقل سے سمجھائیے کہ وہ سرخ ہے۔ میں نے کہا چھوڑیے، گنا میٹھا ہوتا ہے کہ کڑوا؟ آپ سارے بیٹھے بتائیے، گنا جس کو ہم چوستے ہیں میٹھا ہوتا ہے کڑوا؟ یہ سمجھائیے کہ وہ میٹھا کیوں ہے، عقل سے سمجھانا ہوگا۔ یہ نہ کہیں کہ ہم نے چوس کے دیکھا ہے، عقل سے سمجھائیں کہ کیوں میٹھا ہے۔ جی تو قرآن تو جواب دیتا ہے فی الارض قطع متدابرات وجنات من اعناب الی آخر الآیہ، فرمایا میرا پانی ایک زمین پر برستا ہے، زمین ایک ہی ہے
حل چلانے والا ایک ہی ہے. اللہ فرماتے ہیں میری مرضی ہے وہاں میں تمہ پیدا کر دوں، میری مرضی ہے وہاں میں سلطہ پیدا کر دوں. یہ میری قدرت کے نشان ہے. آرام سے کھاتے پیتے جاؤ، اعتراض نہ کرو بغیر میں اس سے بھی جاؤ گے. تو حضرت عقل کیا چیز ہے؟ دیکھیے ساتوں آسمانوں پر جانا عقل کے خلاف ہے. پھر اس وقت تو خاص تک تو اب نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے. اب یہ مشہور ہے آج کل بڑا کہ روس اور برطانیہ اور امریکہ یہ چاند میں چلے گئے. بھائی ماننا پڑتا ہے، آپ سارے جو ایک طرف ہیں تو ہم کیا کریں؟ وہ نہیں مانتے. اچھا جی مانتے گئے. میں نے کہا خدا کرے سارے ہی چلے جائیں، خدا کی زمین تنگ ہو گئی، سارے ہی چلے جائیں کہ جی یہ چاند پر چلے گئے. جتنے ہمارے ممالک تھے اسلامی سب نے کہا کہ مبارک ہو امریکہ اور روس، مبارک ہو تم چاند میں چلے گئے. میں نے خطبے میں کہا ارے ان کو مبارک دیتے ہو، جو چاند میں گئے اس کو مبارک کیوں نہیں دیتے جس کے قدموں میں چاند آیا تھا؟ وہ کون تھے؟ محمد رسول اللہ تھے. اقترب الساعۃ وانشق القمر. بات ہو چکی میری پوری، بات ہو چکی کا معنی نہیں کہ ختم ہو گئی، نہیں، بہت کچھ باتیں ہیں، بڑی باتیں ہیں. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. ہماری جو یہ خواہش ہے نا یہ نبی علیہ السلام کے تابع ہو. دیکھیے ایک ہی چیز ہے نا، اتنی سی بات ہے. جتنا آواز کریں گے تقریر کریں گے مانا تو یہی ہوگا. اور جو ہماری عقل ہے وہ حضور کے حکم کے تابع ہو جائے. جہاں نبی کا حکم آ جائے وہاں کسی کی عقل بولو عقل. ابو جہل نے کہا میری عقل میں نہیں آیا کہ یہ کیسے ساتوں آسمانوں پر جا سکتا ہے. صدیق سے پوچھا تمہاری عقل میں آیا ہے کہ آیا ہے؟ کیسے؟ کہ قسم خدا کی اس کی زبان سے بات غلط کبھی نکلی ہی نہیں، جو اس نے فرما دیا سچ فرمایا. بس یہی میرا پیغام ہے. میں نے کیا کہا بھلا یاد ہے کہ 3 قسم کی مخلوق ہے. ایک وہ ہے جس کو عقل دی ہے خواہش نہیں لگائی، ایک وہ ہے جس کو خواہش لگائی ہے عقل، یہ حوالات وغیرہ. اور یہ حضرت انسان ایسا کہ اس کو عقل بھی دی اور خواہش. آپ عقل اور خواہش دونوں کو جاری کر سکتے ہیں، لیکن کہاں تک؟ جہاں تک وہ مقام نہیں آتا جہاں بند لگا دیا کس نے؟ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے. آگے جانا گمراہی ہے اور حد کے اندر اندر رہنا یہ عین اسلام ہے، عین ایمان ہے، عین ولایت ہے. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں ہم تو مانتے ہیں اماموں کو بھی، بزرگوں کو بھی، ولیوں کو بھی. اور جہاں آ جائے حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تو اماموں کی بات کرتے ہیں، قسم خدا کی جہاں نبی کا حکم آ جائے وہاں تو ہم کسی اور نبی سچے کی بھی نہیں مانتے. نہیں مانتے. ابراہیم کی بات نہیں مانتے، عیسیٰ کی بات نہیں مانتے، موسیٰ کی بات نہیں مانتے، بلکہ ان کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہاری زندگی میں اگر آ جائے جس کا نام محمد ہے تمہاری کتاب منسوخ، تمہارے دین منسوخ، تمہاری شریعت منسوخ، شان رسول باقی رہے گا رسالت کا، تمہارے دین منسوخ ہو جائیں گے. تابع داری کرنی پڑے گی کس کی؟ محمد رسول اللہ کی. اے نبیوں کی جماعت اگر تم نے نبی کی تابع داری نہ کی تو میں نبوت کے رجسٹر سے نام خارج کر دوں گا. یہ تو نبیوں کا بھی وہاں حکم ہے. ارے بھائی اس ملک میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، وہاں جھگڑا ہوتا ہے کیا چلایا جائے، شریعت کا حکم کیا ہو، کیسے ہو. کسی نے کہا جی ہماری فتح چلائی جائے، کسی نے کہا ہماری فتح چلائی جائے، کچھ ہو. ارے بھائی جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ ہم کسی امام کی بات، کسی بزرگ کی فتح نہیں مانتے. ہم چلائیں گے تو پاکستان میں اللہ کے رسول کا ارشاد چلائیں گے انشاءاللہ تعالی. خدا کے نبی کا فرمان چلے گا. جب نبیوں کی بات نہیں وہاں چلتی تو کسی امام کی بات کیسے چل سکتی ہے؟ پھر نہ یہ کہنا کہ یہ منکر ہے، یہ ولیوں کو مانتے نہیں ہیں. ہمارے ایک بابا صاحب تھے پنجابی میں کہتے ہیں تم ہمیں کہتے ہو کہ ولیوں کو نہیں مانتے، تسی ہو ولیوں میں مالش کرتے رہتے جی ایسی نہیں کرتے کبھی حکم مانتے. یوں ہی کہہ دینا کہ ولیوں کو نہیں مانتے. ولی ہاں ان کو نہیں مانتے جن کو آپ ڈنڈے شاہ، کھوتی شاہ، پوتی شاہ، اوتی شاہ، کٹکر شاہ، دولے شاہ، ان کو نہیں ہم مانتے. ہم تو سچے ولیوں کے اللہ جل ادب سے نام لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں، میرے 25 منٹ ہو چکے نہیں ہے.
نہیں جی مینو پھر بات دوسری نہ شروع کر دے، باقی تو ہوئے نہیں۔ بات یہ ہے مجھے پوچھتے تھے کہ آپ پنجابی میں کریں گے یا اردو بولیں گے؟ میں نے کہا اب تو میں خطبہ بھی سب کچھ اردو میں بولتا ہوں، یہ میرے لیے کیوں خاص ہے کہ میں پنجابی میں بولوں؟ کوئی پنجابی میرے نام الاٹ کر رکھی ہے تم نے؟ عربی میں کروں تقریر، اجازت دیجیے، لیکن وقت جائے گا۔ میں الحمدللہ عربی میں تقریر کر سکتا ہوں، پنجابی میں تقریر کر سکتا ہوں، اور اردو میں تو میں کر ہی رہا ہوں۔ مجھے ایک مولوی کہتا ہے، میں نے کہا بھی ہم تو ابراہیمی توحید کے قائل ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام مناظرے کی بات تھی، ہم ابراہیمی توحید کے وارث ہیں۔ کہتا ہو مسلمانوں گاؤں کے لاؤ لکڑیاں ساری اکٹھی کرو اور آگ لگاؤ لکڑیوں کو، یہ ابراہیمی توحید کے وارث ہیں۔ جو وہابی خود چھلانگ لگا دے وہ تو سچا وہابی ہے، جو نہ آئے اس کو کھینچ کر لاؤ اور اس کو آگ میں پھینکو، دیکھیں کہ ابراہیمی توحید کے وارث ہیں یا نہیں۔ بڑے اس کے مرید ہنسے، بڑے خوش ہوئے۔ میں نے اٹھ کر کہا، میں نے کہا مولانا قلم بھیج دیتا ہوں، دوات بھیج دیتا ہوں، کاغذ بھی بھیج دیتا ہوں، میں نے کہا آپ دستخط کر دیں کہ آپ پکے بے ایمان نمرود ہیں۔ میں کہا نمرود آپ دلائے، ابراہیم اب چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہے۔ تو بھائی بات کون سی ہے جو ہم سے نہیں ہو سکتی؟ ہم سب کچھ جانتے ہیں، باتیں جانتے ہیں۔ سن لو میرے دوستو، میں اپنے بریلوی دوستوں سے کہتا ہوں، میں دیوبندی حضرات سے بھی کہتا ہوں، تابع داری کرو حضرت محمد رسول اللہ کی، اسی طرح اماموں کو مانو جیسے ہم اہل حدیث مانتے ہیں۔ سیدھی بات ہے بالکل، اور ہم صحیح معنوں میں اماموں کو مانتے۔ اماموں نے خود کہا ہے کہ جہاں نبی کا فرمان آ جائے میری بات ہماری بات چھوڑ دو، ہم تو ان کو مانتے ہیں، سیدھی بات ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا، یہ مولانا عالم صاحب نے کسی اور دوست نے نہیں کہا، امام شافعی نے یہ نہیں کہا، مولانا وہ جو تھے نا ہندوستان کے کیا نام تھا ان کا، عبدالرشید صاحب، انہوں نے سارا کچھ کہہ دیا تھا کہ سارے اماموں نے کہا ہے کہ جہاں نبی کی بات آ جائے وہاں ہماری بات کو چھوڑ دو۔ جو نبی کے مقابلے میں اپنی بات چلائے آپ اس کو امام کہیں گے، ہم تو مسلمان بھی نہیں کہتے، سیدھی سی بات ہے، ہمارے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے۔